نے معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ یہ رول ادا ابھی تک نہیں کر پائیں جو کہ ان کو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو سوچنا ہے کہ کیسے انہوں نے معیشت کے اندر براہ راست ایک اپنا رول ادا کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نسٹ نے ابھی جو ایک پروجیکٹ کیا تھا 50 ایکڑ کے اوپر، انہوں نے جو اپنی ایک انڈسٹریل ایک ہم نے SEZ کریٹ کیا، وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس میں جو ہیلتھ سیکٹر کے ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے، جیسے ہارٹ سٹنٹس کے ہم نے لگائے تھے، اس سال انشاءاللہ پیس میکر کا آ رہا ہے، اس سے ایک ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوئی ہے ہماری ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر۔ اسی طریقے سے یہ جو آج پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو معاملہ ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر اپنی لیبارٹریز کریٹ کریں گی۔ انجینئرنگ کونسل جو ہے ان کے ساتھ کلوز جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن کرے گی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی۔ دنیا میں جو بگ ڈیٹا مارکیٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے صرف 3 سالوں کے اندر، اور اس وقت 2019 میں اس کا جو ٹوٹل ریونیو تھا بگ ڈیٹا کا ہی صرف وہ $49 بلین کے اوپر وہ مارکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں تقریباً 35.8 بلین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو گلوبل EV جس کے اوپر دیکھیں ہم نے اتنا زور دیا ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سال جب بجٹ آئے گا تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر وہ مانی جائیں گی۔ صرف 2.2 ملین کاریں تھیں جو کہ بجلی کے اوپر تھیں، الیکٹرک کے اوپر تھیں 2020 میں، یہ ایک سال کے اندر بڑھ کے 40 ملین کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2.2 یعنی 22 لاکھ تھی ٹوٹل 2020 میں، اور اس وقت 4 کروڑ ہو گئی ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ الیکٹرک وہیکلز آگے چل رہی ہیں، اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کمبسشن انجن ہے، اور 2030 تک جو ہمارا یہ جو کمبسشن انجن ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور الیکٹرک وہیکل اس کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے ہم نے بہت ایمفیسس کیا تھا، بہت اس کے اوپر ہم نے زور دیا تھا شروع دن سے ہی، جب میں نے جب یہ منسٹری سائنس اور ٹیکنالوجی لی تھی کہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ فیوچر ہے۔ 1970 کی دہائی میں جب ہم نے اپنا کمبسشن انجن ہم نے نہیں بنایا، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا آنے والے دنوں میں، اور اب ہم الیکٹرک وہیکل کے اوپر جا رہے ہیں۔ سو یہ جو ایک TOT کے جو پروجیکٹس اب انجینئرنگ کونسل اور یہ جو شنوا یونیورسٹی کے درمیان جو یہ MOU ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر لیبس جو ہیں وہ بنیں گی۔ اس کے نتیجے میں جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی جو یہاں پر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے، اس میں چائنا کا ایک عملی حصہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو کوالٹی ہے ایک تو وہ بہت امپروو ہوگی، ہمارا ہیومن ریسورس کوالٹی جو ہے وہ اس میں بہت امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چائنا کا جو سکل ہے اور لیبارٹریز میں جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھنے کا مدد ملے گی۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو CPAC کا ایک پورا پروجیکٹ ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو ٹیکنالوجی سائیڈ ہے اس سے اس کو بہت جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے۔ اب تھوڑا سا میں آج کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح جو مریم نواز کو ہائی کورٹ سے ضمانت دی گئی ہے، پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جب گئے تھے تو انہوں نے نیب کے دفتر کے اوپر پتھر مارے تھے، اور اس سے پہلے جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف پروسیڈنگ شروع کی تھی تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جج کے اوپر ہی حملے کر دیے تھے، جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کے اوپر ہی حملہ کر دیا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے، اور اب ضمانت وغیرہ وہ کرا رہے ہیں، کیونکہ کل تک تو ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم ضمانت نہیں کرائیں گے بلکہ ہم تو پتھر ہی ماریں گے، لیکن آج انہوں نے یہ ضمانت کرائی ہے جو کہ ایک یقینی طور کے اوپر ایک مثبت عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور جو PMLN کا ایک اندرونی جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ سو اس لیے یہ گاڑی جس کے صرف جو ہے اتنے ڈرائیور ہوں گے، اتنے چلانے والے ہوں گے، تو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا۔ سو وہ تو ایکسیڈنٹ ایک نیچرل بات ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میں البتہ دونوں پارٹیز کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے،
آپ پہلے ہم سے گلا کر رہے تھے کہ وزیر اعظم انیشیٹو نہیں لے رہے بات چیت کا، ادروائز ہم تیار ہو جاتے. پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر. انہوں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پھر اس معاملے میں نہیں آئیں گے، الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوگا. سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تب ہے جب ہمارا ملک ہے. آپ کی میری جو تمام جو انٹرسٹس ہیں وہ سبسرینٹ ہیں، ماتحت ہیں ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے. اگر آپ اس سلسلے کو آگے نہیں چلانا چاہتے تو کل بھی میٹنگ ہوئی، بہت ہی جو مایوس کن میٹنگ ہوئی پرسوں، کہ جو انہوں نے ایک ایلڈرز کی میٹنگ اسپیکر صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی، اس میں صرف 3 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے. اپوزیشن اس میں نہیں آئی. اگر اپوزیشن اس میں نہیں آئے گی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف حکومت اکیلی ایک ہاتھ سے تالی بجا لے گی تو یہ نہیں بچ سکے گی. آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس کا تو ایک سمجھیے کہ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نابالغ سیاست ہے، اور وہ اپنی سیاست کی نابالغ پن میں، اس کم علمی میں، اس کم فہمی میں پارلیمنٹ کو ہی ناکام کرنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ ناکام ہوگی، جمہوریت ناکام ہوگی، تو پاکستان کے لوگوں کی ناکامی ہوگی. اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا سیاست کریں گی اگر آپ کے ہاں جمہوریت اور پارلیمانی انڈرمائن ہو جائے گی. اس وقت بھی اپنا مذاق جو ہے وہ نہ بنوائیں پولیٹیشین، سیاستدان. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپوزیشن پارٹیز کو، ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اصلاحات کی، ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں، اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں. ابھی آپ دوبارہ اس ڈگر کے اوپر چلیں گے، آپ مزید نیچے جائیں گے، اور دونوں پارٹیز کے پاس نیچے جانے کی کوئی زیادہ فرصت بھی نہیں بچی. یہ ایک نیشنل پارٹی تھی. اب دیکھیے کہ ایک پارٹی پنجاب کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے، دوسری پارٹی اندرون سندھ کے 8 ضلعوں تک رہ گئی ہے. سو پاکستان کا تو مفاد ہے کہ بڑی پارٹی آئیں، اور اسی لیے ہم اپوزیشن کو پھر یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اصلاحات کے پروگرام کے اوپر آگے بڑھیں. شکریہ جی. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چائنا کی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر میں مدد مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایسا حل چاہتے ہیں جس میں پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو. نون لیگ کی سیاست اپنے بچگانہ فیصلوں سے متاثر ہوئی ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مزید کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ انتخابی اصلاحات میں آگے بڑھا جائے. اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ انتخابی اصلاحات میں آگے آئے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں چین کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا کی یونیورسٹیز مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. چودھری فواد حسین کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 2020 کے اندر الیکٹریکل وہیکلز کی تعداد صرف 22 لاکھ تھی اور ایک سال کے اندر یہ تعداد بڑھ کر 4 کروڑ تک جا پہنچی ہے. حکومت کے جو اراکین ہیں اور آپ ہیں، کیا ان کے دائرہ کار میں بھی ہے کہ آپ بھی قانون کی پاسداری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ لیکن آپ کا نعرہ تھا کہ ہم پولیس کو سیاستدانوں سے دور کر رہے ہیں اور پٹواری نظام کو درست کر رہے ہیں. ابھی تک نہ ہی پولیس درست ہوئی، نہ ہی پٹواری نظام درست ہوا. تو میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو اصلاحات جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی خصوصاً پولیس کے نظام میں اور پٹواری کے نظام میں وہ نہیں ہوئی، اور اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں نے کرنی تھی، یہ وفاقی حکومت نے نہیں کرنی ہے. اور آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست ہے، اور اصلاحات کے اوپر صوبائی حکومتوں کو فوری طور کے اوپر بڑھنا چاہیے. فہد صاحب، آپ چائنی گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ الیکٹرک گاڑیاں جب آئیں گی پاکستان کے پاس اتنی بجلی ہے کہ ان کو چلایا جائے؟ کیونکہ چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، پچھلے 2 سال سے یہ ایفرٹس کر رہے تھے کہ بجلی کی اگر ہمیں دے دی جائے تو ہم اتنی بجلی پیدا کر دیں گے کہ ہم باہر بیچیں گے، لیکن وہ ان کی ایفرٹس آج تک کسی نے آگے ہونے نہیں دیے. تو اوپر سے آپ گاڑیاں لا رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، بجلی تو اس وقت ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ فالتو ہے.
اور جاوید قریشی صاحب آپ کو خیر اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ آگے بتا سکتے ہیں. ہماری جو پاور منسٹری ہے اس کا اس وقت میجر پرابلم یہ ہے کہ بجلی کی جو کھپت ہے وہ کم ہے اور پیداوار زیادہ ہے, اور اسی لیے آگے چل کے ہم تو بلکہ ہمیں جو منسٹری ہے پاور کی وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو الیکٹرک وہیکل کا انیشیٹو ہے اس کو زیادہ بڑا کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو کھپت ہے اس میں تو کمی آئی ہے. تو ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں نا کئی جگہوں پہ جو بجلی چلی جاتی ہے یا کئی جگہوں کے اوپر جو ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, اس کی وجہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. بجلی کی جو اس وقت ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, اور پاور منسٹری کا ایک بڑا پرابلم قیمتیں زیادہ ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک جو بجلی کی جو زیادہ منصوبے یہاں پہ لگے اس کی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں اور وہ بجلی کی آگے کھپت نہیں. امام چینج کیا ہے یہ تو بلاول صاحب جانے اور مریم بی بی جانے. اب پتہ نہیں کھانوں کا بل کس نے دیا تھا جب کھانے کھا رہے تھے. نہیں, مولانا فراڈ ہے, فضل الرحمان صاحب فراڈ ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. نہ ویکسین فراڈ تھی نہ کرونا فراڈ ہے, فضل الرحمان صاحب فراڈ. دیکھیں میں ویکسین کے اوپر صرف ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے, دیکھیں میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے میں حیران ہوں جس نے جو ان کا نمائندہ جس نے خط لکھا ہے, تو اس نے یہ زحمت بھی نہیں کی کہ کم از کم جو بنیادی جو ایک چیز ہے اس کو اسٹڈی کر لیتے. اگر کم از کم وہ خود نہیں کر سکتے تھے تو کسی عقل مند آدمی کو فون کر کے ہی پوچھ لیتے کہ یہ ہے کیا معاملہ اور کر کیا رہے. دیکھیں حکومت کمیٹڈ ہے تمام پاکستانیوں کو